کیا جائے تو آج آپ جیسی شخصیت جو پرائڈ آف پرفارمنس جنہیں اعزاز سے نوازا جا چکا ہے، جنہیں تمغہ امتیاز مل چکا ہے، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو آپ فن ایشیا کے جو تمام سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہیں کیا کہیں گے؟ غزالہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں اپنے پیارے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے. جی. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ آپ میرے اپنے ہیں، آپ لوگوں سے مل کر کے بے پناہ خوشی ہوئی. کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں پاکستان میں ہی ہوں، صحیح، اور پاکستان ہی کے کسی اسٹیشن سے میں بات کر رہا ہوں. تو اپنائیت سی ہے بہت زیادہ. تو شکریہ. آئی ایم ویری ہیپی، اور جیسے آپ خوش ہیں ویسے میں بھی خوش. اچھا، آپ نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا، فلموں میں بھی کام کیا، آپ نے ڈرامے ڈائریکٹ بھی کیے، آپ نے آخری چٹان میں کیا، شمع میں کیا، اور بہت سارے تاریخی بابر اور ایگزیکٹلی پلسرات. جی جی، ایک سیریز ہے. پلسرات میری اپنی پروڈکشن تھی، میں نے خود بنائی تھی. واہ، زبردست. تو اتنے سارے اداکاری کے آپ نے جوہر دکھائے ڈراموں میں، اور ایک جو آپ کا ناقابل فراموش ہے کریکٹر نانا کی جان قمرو، تو وہ تو کسی کو نہیں بھولتا جو پی ٹی وی کے دیکھنے والے وہ ہیں. پہلی محبت تھی نا لوگوں کے ساتھ، میری انٹروڈکشن میرا تھا وہ آپ کا تعارف ہے. تو آپ کو ان تمام کرداروں میں سے کون سا کردار ہے جو بہت پسند ہے؟ مجھے تقریباً سارے ہی جتنے کردار میں نے کیے ہیں، کیونکہ سب میرے اپنے ہیں، سب کو میں نے خود سینچا، سب کو میں نے خود تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کردار مجھے دوسرے کردار سے زیادہ اچھا یا برا لگتا. میرے لیے تو سارے ایکول ہیں، لیکن جو لوگوں نے پسند کیے ہیں کیریکٹرز، ان میں میرا خیال ہے سر فہرست اب تک تو شمع ہی کا کیریکٹر ہے، نانا کی جان قمرو، کیونکہ اسے 40 سال سے اوپر ہو گئے اور ابھی تک لوگوں کے ذہن سے محو نہیں ہوا. لوگوں کو ویسی تازہ تازہ یاد ہے وہ. پھر اس کے بعد شاہین ایک میرا تاریخی ڈرامہ تھا جس میں میں نے موسیٰ بن ابی غسان کا کیریکٹر کیا تھا، جو سپہ سالار اندلس تھے، جنہوں نے بہت فیمس ہوا، بہت فیمس کیریکٹر تھا. اور وہ تاریخ کے 7 یا 8 ایسے جرنیلز ہیں جن میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کی لاش نہیں ملی میدان جنگ سے. یعنی وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کہاں چلے گئے، کیا ہوا، کسی کو نہیں پتا. تو وہ ان شہیدوں میں سے ایک ہیں. تو وہ کیریکٹر بہت ہی جاندار قسم کا کیریکٹر تھا، اور وہ مجھے کرتے ہوئے بہت اچھا بھی لگا تھا. اور بلکہ میں نے ضد کر کے محسن علی مرحوم، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے انہیں، جی ایم رہے ہیں پی ٹی وی کراچی کے. وہ بڑے پیارے انسان تھے. انہوں نے بک رکھ دی میرے سامنے کہ یہ پڑھو اور اس میں سے جو تمہیں کیریکٹر پسند ہو تم کرو. نائس. تو میں نے پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ابو عبداللہ کا کیریکٹر کرو، جو وہاں کا عربوں کا جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں یار، میں یہ تو نہیں کروں گا، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے میں نے آخری چٹان میں کیا تھا، تقریباً ویسے خود پرست آدمی کا کیریکٹر ہے. تو یہ میں کر چکا ہوں، یہ میں نہیں کروں گا. پھر میں نے کہا میں موسیٰ کا کروں گا. یہ موسیٰ کا تو چھوٹا کیریکٹر ہے. میں نے کہا آپ کیریکٹر کو شاید ناپ رہے ہوں یوں، اور میں کیریکٹر کو ناپتا ہوں یوں. اور جس طرح آپ نے اس کیریکٹر میں جان ڈالی کہ میں ڈیپتھ میں دیکھتا ہوں، تو ڈیپتھ میں کیریکٹر مجھے یہی نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا یہی سب سے چمکے گا، اور وہی ہوا. موسیٰ سب سے زیادہ چمک گیا. اور وہ بھی ہم بات کر رہے تھے سائرہ کاظمی کی، تو سائرہ کاظمی، محسن علی، یہ سب بیچ میٹس تھے. ایک بیچ تھا، ایک گروپ تھا. محسن تو خیر بہت سینئر تھے، سائرہ سے بھی سینئر تھے، لیکن بہرحال کہہ سکتے ہیں ان کو بیچ میٹ. تو یہ انور صاحب یہ بتائیے کہ آپ ڈراموں کا سفر کیسے شروع ہوا، ٹی وی کی طرف پرسنالٹی کیسے بنی؟ میں کرن بیسیکلی ایکٹر ہوں. جی. تب جب میں پیدا ہوا تھا تب سے ایکٹنگ کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں شاید 4 یا 5 برس کا ہوں گا، تب سے میرے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. جی. اور میں نے اداکاری سیکھی باقاعدہ. جن لوگوں کو میں پسند کرتا تھا ان کی فلمیں میں جا کے دیکھتا تھا، اور ان کی اداکاری سے میں بہت کچھ سیکھتا تھا. ان کی کاپی نہیں کرتا تھا، لیکن ان سے میں بہت کچھ ایبزارب کرنے کی کوشش کرتا. پھر میں نے بکس بہت منگوائی. جب میں اسکول گوئنگ ہوا تو میں نے بکس منگوائی ہالی ووڈ سے، کیونکہ میری نظر میں ہالی ووڈ جو ہے نا وہ ماں ہے، فلم انڈسٹری کی ماں ہالی ووڈ ہے. باقی جتنے ہیں وہ سب بات کے ہیں. تو میں نے کہا سب سے زیادہ وہیں سے مل سکتا ہے مجھے خزانہ. تو میں نے یہاں رجوع کیا، اور یہاں سے میں نے بہت کچھ منگوایا. بڑا لٹریچر یہاں سے آتا رہا میرے پاس. آٹو بایوگرافیز بہت میں نے پڑھی بڑے بڑے ایکٹرز کی. نہ صرف ایکٹنگ پہ، میں نے پروڈکشن پہ بھی پڑھا، میں نے اسکرپٹ رائٹنگ پہ بھی پڑھا،
میں نے لائٹنگ کیمرہ لائٹنگ پر میک اپ پہ بھی میں نے پڑھا. میں نے مطلب کوئی شعبہ نہیں چھوڑا آپ نے. اوور آل ایک 100%. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے آگے جا کے پروڈکشن بھی کرنی ہے, مجھے فلمیں بنانی ہے, مجھے فلم ڈرامے بنانے. تو میں یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے جتنا میں سیکھ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ملکہ حاصل کر لیا, کیونکہ سیکھنے کا عمل تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال مجھے بہت کچھ آتا ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا. اور پھر میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں ہالی ووڈ جاؤں گا اور میں اپنے ملک کا نام وہاں روشن کروں. واہ, زبردست. میرے دماغ میں کبھی بھی پی ٹی وی یا پاکستان ٹیلی ویژن یا پاکستان فلم انڈسٹری نہیں تھی, اور نہ انڈین فلم انڈسٹری تو کبھی مجھے متاثر اس نے کیا ہی نہیں. نیور ان مائی لائف. چند ایک لوگ ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہاں کے, باقی میجورٹی مجھے وہاں کی پسند نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں وہاں جاؤں گا, اور میں نے اس کی تیاری بھی کر لی. جی. تو میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھا تو میرے بابا جان کا آپریشن ہوا, وہ ہاسپٹلائز ہو گئے, اور میں ہی ان کا فیوریٹ بچہ تھا, تو میں ہی ان کا اٹینڈنٹ تھا ابا کا, اور ابا جان کی خدمت میں وہاں ہاسپٹل میں رہا. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے وہ 10 دن جو میں نے ہاسپٹل میں ابا کے ساتھ گزارے, وہ میری پوری زندگی سے باقی تمام دنوں سے زیادہ بھاری ہیں. وہ 10 دن باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا. تو میرے ابا جان کو جب ریکوری روم سے ڈاکٹر لے آئے یہاں پر کمرے میں, وی آئی پی روم میں, تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اب یہ تھوڑی دیر بعد پانی مانگیں گے ہوش میں آتی, تو آپ ان کو پانی ہرگز مت دیجیے گا, اور ان کے ہونٹوں پہ ہاتھ سہلاتے رہیے گا, تھوڑی سی تراوٹ آ جائے گی ان کو, اچھی بات. تو میں چنانچہ جب ان کو ہوش آنے لگا تو میں نے وہ ان کے ہونٹوں کو سہلانا شروع کیا. دفتن انہوں نے آنکھ کھولی اور میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا. باپ ہیں, محبت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب سینے سے لگا لیا تو جو جملہ انہوں نے کہا وہ بہت ہی خطرناک جملہ تھا. کہنے لگے یار, وہ کبھی کبھی مجھے یار کہتے تھے پیار میں, کہنے لگے یار تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. اب میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا بابا میں کیسے, میرے ایک ہی ابا تو ہیں, اور تو میرا کوئی تھا ہی نہیں, نہ ماں نہ بہن نہ بھائی, کوئی بھی نہیں, صرف میرا ایک باپ. تو میں نے کہا ابا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں, ہاؤ از اٹ پاسبل. کہنے نہیں بچوں, میں نے تمہارے کمرے میں چھاپا مارا ہے, تم نے تو ساری لٹریچر منگوائی ہوئی ہے, سب تیاریاں کر رکھی ہے, تم تو جا رہے ہو شکاگو کالج آف ایکٹنگ میں داخلہ لے رہے ہو, اور وہیں سے کورس کرو گے, وہیں جا کے ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کرو گے, تم تو جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے. میں نے کہا بابا میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا, میں جا رہا ہوں لیکن واپس آ جاؤں گا. کہنے نہیں تم مت جاؤ, تم گئے تو پھر میں جی نہیں سکوں گا. اب باپ جب ایسی بات کہہ دے تو ظاہر ہے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ میرا وہ جانا اس وقت کینسل. پھر پے در پہ ایسا ہوتا گیا. ابا کی ڈیتھ کے بعد سارا کاروبار میرے ذمہ ڈال دیا گیا, پورے فیملی کو مجھے سنبھالنا پڑا. میرے سوتیلے بھائی بہن بہت سارے, ماں وغیرہ, ان سب کو پالنا سنبھالنا, ان کی شادیاں کرانا, ان کے مسئلے حل کرنا. میں اس کام میں جت گیا. میں نے اپنے آپ کو ایک 60-70 سال کا بڈھا سمجھ لیا. بھول ہی گیا میں کہ میں. اچھا, میں یہاں آپ کی قطع کلامی کر کے اور میں تعارف کروانا چاہتی ہوں. انور اقبال صاحب کے جو والد ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس کا ایک بہت بڑا نام ہے, حاجی محمد اقبال بلوچ, اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گوادر کو عمان سے واپس لے کے پاکستان کے ساتھ شامل کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تو ایک ابا جان کی بڑی کنٹریبیوشن, ایوب خان کے زمانے میں ابا جان کو پالیٹکس میں ایوب خان کی پارٹی نے لیا. تو وہ سوشل ورکر تو تھے, اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس جوائن کی تو ایوب خان نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا, کیونکہ ابا تھے بہت ہی مخلص آدمی, کوئی لالچ کوئی غرض کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا, ایک ورکر تھے. انہیں پتہ نہیں کتنی بار گورنر بنانے کی کوشش کی تھی ایوب خان صاحب نے, گورنر آف دیٹ ٹائم پاکستان وچ از ٹوڈیز ہول پاکستان, ویسٹ پاکستان. پہلے سندھ اور پنجاب نہیں تھا, ایک ویسٹ تھا ایک ایسٹ تھا. تو ویسٹ کا پاکستان کا ابا کو گورنر بنا رہے تھے, ایک نہیں 4-5 مرتبہ. ابا نے ہمیشہ منع کیا. میں نے کہا بھائی دیکھو میں ایک سپاہی ہوں, مجھے سپاہی رہنے دو, مجھے یہ گورنری شورنری نہیں چاہیے, مجھے کام کرنا ہے, میں کام کر رہا ہوں, کام تو میں نیچے رہ کے بھی کر سکتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے, میں آئی ایم سوری, میں نہیں. ابا نے منع کر دیا. اس طرح کے آدمی تھے. تو وہ پیریڈ ابا کا اتنا زبردست تھا کہ بڑے بڑے پولیٹیشین یعنی بھٹو صاحب بھی ابا کے پاس آ کر کے مشورے لیتے تھے. بلوچ لیڈر جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ہمارے گھر آنا جانا. کمشنر ہمارے یہاں روز اس طرح آتے تھے جیسے چائے پینے کے لیے کوئی کسی کے گھر چلا جاتا ہے, کراچی کا کمشنر.
تو ابا جان کی ویلیو تھی ماشاءاللہ. اچھا، آپ بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی اتنی زبردست جو لہجہ ہے، اور میرے پاس مناسب لفظ بھی نہیں ہے اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جو آپ کی اردو دانی ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ صاحب زبان بس ہیں. غزال یہ تو اردو کا کمال ہے نا. اردو ہے ہی ایسی پیاری زبان. اچھا، میں آپ کو آنیسٹلی میں بتاؤں کہ جب میری پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی کراچی میں، شاید اقبال یوسف صاحب تھے ہمارے ایڈوائزرز ان گورنمنٹ کے، ان کے آفس میں ہوئی تھی، یا اقبال جمیل کے ساتھ جو اسپورٹس رپورٹ، کسی نہ کسی اقبال کیا وہ ون آف دی اقبال. تو میں یہ سمجھی تھی کہ آپ لکھنؤ کے، کیونکہ جس طرح آپ کی وہ اردو کی وجہ سے لہجے کی نفاست کے ساتھ ساتھ ایک جو رکھ رکھا ہوتا ہے اور ایک تہذیب جو ہوتی ہے. جی فاطمہ سریا وجیہ، ان کی والدہ جی پاشی محترمہ، انور مقصود کی ماں، اور ان سب کی زہرا نگاہ وغیرہ کی والدہ، وہ بہت بڑی انٹلیکچوئل تھی، بہت بڑی، بہت. میں نے ان سے زیادہ مطلب جتنا خزانہ میں نے ان سے لیا ہے نا، اتنا میں نے شاید ہی کسی سے لیا ہو، خاص طور پر اردو کا اور ہندوستان کا کلچر. تو وہ کبھی کبھی کہتی تھی، بیٹا کبھی کبھی تو تم ایسے ایسے لفظ بول جاتے ہو اردو کے جو ہم نے بولنا چھوڑ دیے. یعنی وہ لوگ خالص حیدرآباد اور لکھنؤ کی جو مرصع قسم کی اردو بولنے والے لوگ، وہ کہتے تھے کہ بعض دفعہ تم ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو بیٹا کہ پھر بجیا نے ایک دن بڑی مزیدار بات کہنے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم اللہ میاں سے گفتگو بھی اردو میں کرتے ہو اور اللہ میاں سے دعائیں بھی اردو میں. یہ راز بتائیے کہ پڑھا آپ نے سارا انگلش لٹریچر، انگلش اور پیدائش بلوچ فیملی میں، تو یہ اردو آپ نے کہاں سے سیکھی؟ اور محلے دار میرے سارے میمن اور دلی والے. واہ، تو اردو کا یہ اردو آپ کا یہ معمہ حل کریں. بس یہ اردو سے مجھے چونکہ بچپن سے ہی شغف تھا، جی مجھے بڑا پیار آتا تھا اردو بولنے والوں پر، اردو بات کرنے والوں پر. تہذیب بڑی اس کے اندر ہوتی تھی، ملائمت بہت ہوتی تھی، نزاکت بہت ہوتی تھی، اتنا اچھا لگتا تھا. شہد جیسی میٹھی زبان. تو اور پھر فارسی چونکہ میری اپنی مادری زبان بھی ہے، میری ننیالی زبان ہے، میری نانی کا تعلق ایران سے، تو ہمارا فارسی سے بھی تعلق ہے. جی تو فارسی سے بھی اردو کی مماثلت ہے، اچھی خاصی مماثلت ہے. فارسی کے بے شمار الفاظ اردو میں ہیں، اردو کے بے شمار الفاظ فارسی میں بھی ہیں. تو وہ فارسی سے بھی ہم آہنگی ہونے کی وجہ سے بھی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کی ادائیگی مجھے بہت زیادہ پسند، مجھے بہت اچھا لگتا تھا. میں ریڈیو سنتا تھا بچپن میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر مجھے ڈائلاگ بولنے کا کچھ اسلوب ہے تو وہ ریڈیو کی مرہون منت ہے. میں نے ریڈیو پہ کام تو بہت کم کیا، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن میں سنتا بہت تھا بچپن میں. ریڈیو، اسٹوڈیو 9، حامد میاں کے یہاں، اور اس قسم کے سارے ڈرامے وغیرہ. آپ کی ادائیگی بالکل ریڈیو والے جو ہیں ان کی طرح کی ہے. وہ لاشعوری طور پر میرے اندر سرایت کر گئی نا کہ بھئی یہ بولنا یہ ہے، اس طرح بولنا چاہیے. تو بس آ گیا بس خود. اچھا انوراگ، کتنے ایئرز کا آپ کا اسپین ہے ان دا ٹی وی فلم لائک میڈیا انڈسٹری؟ کتنے ہو گئے؟ میرا کرن اباؤٹ 43 ایئرس اولڈ. 43 ایئرس. Oh my God. یہ نمبر جاننا بہت ضروری ہے. ایک عمر ہے اسی دشت کی سیاہی میں ایک عمر گزر گئی. تو آپ نے اسکرین پلے بھی لکھا؟ جی ہاں، میں اسکرین پلے لکھتا ہوں جب میں اپنا کوئی پلے کر رہا ہوتا ہوں. جیسے عمر قید میں نے خود لکھی تھی، میں نے خود بنائی تھی، اور پلسرات میں نے خود بنائی تھی. دستک میں نے ایک فلم اور بنائی تھی، نہیں دستک نہیں، حد کھلا دروازہ، وہ میں نے خود بنائی تھی. تو یہ ان کے میں نے اسکرین پلے خود لکھے تھے، کیونکہ یہ میری اپنی پروڈکشن تھی، مجھے کوئی کہنے والا نہیں تھا، منع کرنے والا نہیں تھا. فلم میں نے بنائی تھی پہلی بلوچی زبان کی، پہلی دنیا کی پہلی فلم بلوچی زبان میں نے بنائی ہے. اور اس فلم کا اس کا نام کیا تھا؟ حمل و ماگنج. حمل ہمارے یہاں ایک بہادر آدمی تھے، حمل جی این کے بیٹے تھے، اور پرتگیزوں کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی تھی اپنی مادر وطن کو دفاع کرنے کے لیے، اور اس پہ جان دے دی تھی. ان کی کہانی ہے وہ. ماگنج ان کی وائف کا نام ہے، ان کے رومانٹک پیئر ہے ان دونوں کا. تو یوں تو ان کے ساتھ بیویاں تھیں، لیکن سب سے چہیتی جو تھی وہ مارنگ تھی، تو ہم نے ماگنج تھی، تو ہم نے ماگنج کو ہیروئن بنایا. تو وہ اس فلم کو اسکرین ڈائلاگس تو میں نے ظہور شاہ ہاشمی سے لکھوائے، جو ہمارے بہت بڑے رائٹر تھے، اور انہوں نے ڈکشنری لکھی تھی بلوچی انٹو اردو ڈکشنری. تو جو آدمی ڈکشنری لکھ سکتا ہو، اس سے زیادہ زبان کو تو کوئی بھی نہیں جانتا. کیا عبور ہوگا ان کا زبان میں. میں نے ڈائلاگس ان سے لکھوائے تھے، لیکن اسکرین پلے میں نے لکھا تھا اس کا. زبردست. واو. اور بہت خوبصورت لکھا تھا اسکرین پہ، اور بہت ہی جاندار، بہت ہی جاندار. کیا لگتا ہے ابھی کہ کیا کرنا باقی ہے؟ ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. ابھی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوا.
ابھی تو میرا خیال ہے جمعہ 8 دن ہوئے مجھے کام کیے ہوئے. اچھا آج کل جیسے یوٹیوب کا زمانہ ہے تو سب لوگوں کو ایکسیس ہے ڈراموں کی، ٹی وی کی، فلموں کی، تو اب ہم نیکسٹ آپ کو کس پروجیکٹ میں دیکھ سکتے ہیں؟ بہت ممکن ہے کہ دیکھیں مجھے آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکیں، وہاں پر بھی دیکھ سکیں، لیکن خود پتہ نہیں کیوں میرا دل ٹھکتا نہیں ہے ان چیزوں پر. میں تھوڑا سا سالیڈیٹی کے قائل ہوں کہ بھائی جو سالڈ چیز ہے نا وہی سب سے اچھی. مثلا یہ اینیمیشن فلمیں مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی، حالانکہ بچوں کی پسندیدہ ہیں، چلتی ہیں، سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہیں، اربوں ڈالر کماتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے من کو نہیں بھاتی وہ. آپ کو ریل پکچر میں کہتا ہوں کہ جی فلم تو فلم تھی نا. جس زمانے میں ہالی ووڈ والوں نے بہت سی چیزیں بنا کے بھیج دی کہ جی اس سین کو ہم نے ایسے کیا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا تھا ان کے اوپر. بھائی جو سیکرٹ تھا اس کو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. مثلا ایک بہت بڑا پتھر دکھایا کہ ایک آدمی نے اس کو اٹھایا ہے بڑی مشکل سے، یوں کر کے پھینکا. وہ اسے بتایا جی وہ تو خالی تھا، کھوکھا تھا، وہ ہم نے یوں کر کے یوں پھینک دیا. وہ اسے جب نہیں بالکل ایک دفعہ اس طرح کی ٹائٹینک کا سارا بتایا تھا کہ ٹائٹینک کیسے بنائی. وہ چیزیں جب انہوں نے دکھائی نا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یہ سارا جو چارم ہے وہ ختم کر رہا ہے، ختم ہی کر دیا نا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جو نئے آنے والے ہیں پرفارم کر رہے ہیں انہیں کیسا آپ دیکھتے ہیں؟ نئے بیچارے اچھے تو ہیں لیکن ان کے اندر شوق بھی ہے، انہیں آگے بڑھنے کا رجحان بھی ان کے اندر بہت نظر آتا ہے، ٹیلنٹ بھی ان کے اندر ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن ایک خرابی ہے نئے لوگوں کے ساتھ، جو سیکھنے کا عمل ہے نا اس سے وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں. وہ سیکھنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر میچورڈ، ہم نے سیکھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہم آ گئے، بس آ گئے، ہم کر رہے ہیں. کوئک فکس ہر چیز کا جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ سمجھتے ہیں، یہ وچ از ویری رانگ. یہ چیز نقصان دہ، سیڑھی کو قدم بائی قدم نہیں چڑھنا چاہتے، وہ جمپ مارنا چاہتے ہیں اوپر. جی ہاں، یہ خراب بات ہے. اور دوسری پیسوں کے پیچھے بہت پاگل ہیں کہ میں نے دیکھا ہے ابھی ہمیں جب کوئی اسکرپٹ دینا چاہتا تھا تو ہم اسکرپٹ لینے سے پہلے کہانی سنتے تھے زبانی. وہ کہانی سنا دیتا تھا، ہم سیٹسفائی ہوتے تھے، پھر ہم اسے اسکرپٹ لیتے تھے، پھر ہم ان سے ڈیٹیں پوچھتے تھے کہ کون سی ڈیٹوں پہ کریں گے، کب کریں گے، اتنا ٹائم ہے یا نہیں ہے، ہم اتنے اس کو تیار کر پائیں گے یا نہیں تیار کر پائیں گے، ہم اتنے بزی، مطلب پوری محنت کرتے تھے، کام ہے ہمارے پاس. ہاں پھر ہم کہتے تھے اب ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھ کر پھر ہم آپ نے سنا تو دیا، لیکن آپ اس لکھنے میں اور بولنے میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہوتا ہے. ہم اس کو پڑھ لیں پہلے، پھر ہم پرسوں آپ سے میٹنگ کریں گے. پھر پرسوں ہم پھر دوبارہ میٹنگ کرتے تھے، ہم کہتے تھے ہاں بھائی ہمیں تمہاری کہانی پسند آئی ہے، ہم یہ کہانی کر رہے ہیں. پیسوں پہ میں بات ہی نہیں کرتا تھا. نیور ان مائی لائف آئی ہیو ڈسکس منی. جو پیسے بھی دے دیتے تھے کہتے ٹھیک ہے. مجھے لوگ کہتے یار آپ اتنے کم پیسے کیوں؟ میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا کتنے پیسے لینے چاہیے، جتنے پیسے وہ بیچارہ دے سکتا ہے دے دیے اس نے. تو وہ کہتے ہیں نہیں پیسے تو اتنے ہوتے ہیں. تو پیسوں پہ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا. آج تو میرے خیال میں پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے آپ پے کیا کریں گے. پیسے کے وہ اسکرپٹ لیتے ہوئے کہتے ہیں کتنے پیسے دو گے اور کب آنا ہے، پھر اسکرپٹ پڑھیں گے بعد میں، اور کب کچھ پتہ نہیں کہانی کیا ہے، کیا کرنا ہے. اور یہی ہوتا ہے جب سیٹ پہ آتے ہیں، ہاں بھائی کیا کرنا ہے، ہاں بھائی تم آئے ہو، اس لڑکی سے تمہاری منگنی ہو گئی تھی، پھر تم نے منگنی توڑ دی تھی، اب اس منگنی سے دوبارہ تم منگنی کرنے آئے ہو، اب تم یہ اچھا ہاں ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے. اب وہ جناب جو بھی اس کے ذہن میں ایکسپریشن آئے گا وہ دے دے گا. نہ کوئی پریکٹس نہ ریہرسل. اور پھر جو ڈائریکٹر ہے جو شادی کے گمبھیر مسئلے کو ڈسکس کر رہا ہے وہ خود غیر شادی شدہ ہے، اس کو کیا پتا، مطلب آپ ہی کا آوا بگڑا ہوا ہے، کیا پتا بیچارے کو اس کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے غزالہ، ہم اراؤنڈ 3:56 ہو چکے ہیں اسٹوڈیو میں، تو ہم اراؤنڈ 3 منٹ دور ہیں شو کے اختتام سے. تو بس ہم کچھ لاسٹ امپورٹنٹ ورڈز آپ میرے خیال میں تو میسج لے لیتے ہیں کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں. کچھ انور صاحب ہمیں 1 منٹ 1.5 منٹ میں بتائیے، زندگی نے آپ کو کیا سکھایا، آپ زندگی کو ہم نیو جنریشن، ہمارے بچے سب کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی ہم سے محبت کی اتنی شاید ہی کسی سے محبت کی ہو. کیا بات. بیسک وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہتے بندر بنا دیتے، کیا حرجت، بالکل، لیکن انہوں نے انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، یعنی وہ ہم پہ بخشنے پر ہمیں معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے. فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس امت کو میں نے بخشنا ہی بخشنا. تو لہٰذا اس سے بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہو نہیں سکتی. تو ہمیں ان مہربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس چیز کو منتقل کرنا چاہیے اپنی جنریشن میں، آنے والے لوگوں میں.
اور ان کو وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں، وہ دیکھیے کھانے کو تو کوئی بھی بھوکا ہوگا وہ کھا لے گا، پیٹ بھر لے گا، پہننے کو کوئی بھی کپڑے پہن لے گا، لیکن انسان کے لیے جو ہے معراج وہ کچھ اور ہے. اس کی پہلے ہے تھنکنگ، اس کی سوچ، وہ سوچتا کیا ہے. انسان کی سوچ ہی سب سے خوبصورت ہوتی ہے. انسان اگر یہ سوچ لے کہ میں نے تو کھا لیا لیکن مجھ سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میرے پڑوسی نے کھایا نہیں کھایا، میرے بھائی نے کھایا نہیں کھایا، میرے دوست نے کھایا نہیں کھایا. وہ اگر پوچھ لے ان سے، یا نہ بھی پوچھے، جا کر کے دیکھ آئے، اپنے طور پہ تجزیہ کر لے کہ بھئی یہ لوگ کھا چکے ہیں نہیں کھا چکے ہیں. پوچھنا شاید معیوب لگے گا لیکن معلوم تو کر سکتا ہے. خیال اور احساس دوسرے کا، یہ احساس ہونا چاہیے، دوسرے کا احساس ہونا. جس دن ہم نے دوسروں کا احساس کر لیا اپنے سے زیادہ، اس دن ہمیں جنت میں جانے کی تمنا نہیں رہے گی. ہمارے لیے یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی. زبردست زبردست. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب کہ آپ فنیشیا کا بہت زیادہ شکریہ، آپ دونوں کا بہت زیادہ Thank you. شکریہ، میرے تمام چاہنے والوں کا، میرے تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری ویری ہیپی. جی انور صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں کہ وہ فنیشیا کے اسٹوڈیو میں روشن پاکستان میں انہوں نے آ کے ہمارے شو کو آج واقعی روشن کر دیا اور اتنی اچھی خوبصورت ہمیں باتیں بتائیں. یہ باتیں وقت بہت کم تھا، ویسے تو ہم انور صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میرے خیال ہے 2 گھنٹے کا مزید شو کر سکتے ہیں. بالکل، اور جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں کم ہی ہوتی ہیں اس وقت بھی. بالکل، لیکن اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ چاہے 2 جملے بھی آپ سنیں اس سے آپ کچھ سیکھیے. میں نے بہت کچھ سیکھا اور ابھی بھی سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ سے لیتے ہیں اجازت، غزالہ خدا حافظ کہتے ہیں. بالکل، اور یہی بات جو انور اقبال صاحب نے کہی ہم ہر پروگرام کے آخر میں آپ سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں. آج انہوں نے بہت عمدگی اور خوبصورتی سے کہی کہ صرف اپنا ہی خیال نہ رکھیں، جو خود سے وابستہ لوگ ہیں انہی کا خیال نہ رکھیں، بلکہ ہر انسان کا بلا تخصیص خیال کیجیے، اور محبت ہی ہر دروازے کی کنجی ہے. بالکل انور صاحب، آپ کا بہت ایک بار پھر بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی، اور آپ سب کو اب ہم کہہ رہے ہیں خدا حافظ، بائے بائے کا وقت آ چکا ہے، اور اب آپ سے ملیں گے ہم اپنے اپنے ٹائم پہ. غزالہ سنڈے کو ملیں گی رات 10 بجے سے 12 بجے تک پروگرام چاندنی راتیں. بالکل، اور میں ملوں گی ٹیوزڈیز، تھرسڈیز اینڈ دین فرائیڈیز. اپنا بہت خیال رکھیے. لیو یور ڈے، لو یور لائف اینڈ کیپ ادرس ویری ویری ہیپی. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. الجھے کوئی ٹوہ ٹوہ نہ لاگے، کس طرح گرہا یہ سلجھے، کس طرح گرہا یہ سلجھے، کس طرح گرہا یہ سلجھے. نیشن کا فن اسٹیشن فن ایشیا ریڈیو 104.9 FM. تیری آنکھوں کی گہرا